بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا مضافا الی النبوی المستفیض عن الفریقین انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ ہم امامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ عقیدہ امامت اصول دین میں سے ہے، یعنی یہ عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ امامت خلافت الہیہ ہے، اس لیے کہ امام جانشین نبی ہوتا ہے، فقط امام پر وحی نہیں آتی اور امام نبی نہیں ہوتا، باقی تمام ذمہ داریاں وہی ہوتی ہیں جو ایک نبی کی ہوتی ہیں۔ اگلی دلیل کہ 2 آیات ہم نے پڑھی گزشتہ درس میں کہ ان کا مفہوم بھی یہی تھا کہ امامت جب اتنی اہم چیز ہے تو یقیناً یہ اصول دین اور اساس دین میں سے ہے۔ آج اسی نظریے کو کہ امامت کا اصول دین سے ہونا ثابت ہے، احادیث کی روشنی میں بھی 2 حدیثیں نقل کر رہے ہیں کہ یہ 2 حدیثیں بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے، فروع دین میں سے نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے کہ حتیٰ کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اگلے پیرے میں فرماتے ہیں پس اگر ہم ان ادلہ سے مطمئن ہو گئے اور ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ امامت اصول دین میں سے ہے تو پس یہاں پھر تقلید جائز نہیں ہوگی، تحقیق لازم ہوگی۔ جیسے توحید اصول دین میں سے ہے، وہاں تقلید نہیں، تحقیق چاہیے ہوتی ہے بالدلیل، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ جیسے نبوت اصول دین میں سے ہے، وہاں تقلید نہیں، تحقیق چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم قائل ہو گئے اس بات کے کہ اصول دین کہ امامت اصول دین میں سے ہے، پھر یہاں تقلید کفایت نہیں کرے گی، بلکہ یہاں تحقیق کرنی ہوگی، جستجو کرنی ہوگی، بالدلیل امامت کا قائل ہونا پڑے گا، نہ کہ بالتقلید۔ ختم ہو گیا۔ پھر اگلا پیرا ایک بہت اہم پیرا ہے، پوری توجہ کے ساتھ اس نقطے کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ امامت اصول دین میں سے ہے تو پھر ہر وہ انسان جو امامت کو اصول دین میں سے نہیں سمجھے گا پھر اس کا تو دین کامل نہ ہوگا، دین بمعنی اسلام۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ امامت کا عقیدہ اصول دین میں سے ہے، جیسے توحید، جیسے نبوت، ویسے ہی امامت، پھر جیسے کوئی انسان توحید کا منکر ہو، جیسے کوئی انسان رسالت کا منکر ہو تو اس کا دین کامل نہیں ہوتا، اس کا اسلام کامل نہیں ہوتا۔ تو پھر اس فارمولے کے تحت تو پھر جو امامت کا منکر ہوگا پھر اس کا دین اور اسلام بھی کامل نہ ہوگا۔ پھر جب کامل نہیں ہے تو اس پر پھر احکام اسلامی کیسے جاری ہوں گے، اس کا بدن کیسے پاک ہوگا، اس کا ذبح شدہ کیسے حلال ہوگا، اس کے ساتھ کاروبار کیسے ٹھیک ہوگا، ان کے ساتھ شادی بیاہ، نکاح کرنا، نکاح لینا دینا وہ کیسے صحیح ہوگا۔ تو اس نقطے کو آیت اللہ محسن خرازی خصوصی طور پر بیان کرتے ہیں۔ پوری توجہ فرماتے ہیں ایک ہوتے ہیں احکام واقعیہ،
اور ایک ہوتے ہیں احکام ظاہریہ۔ ہمارے عقیدے ہماری نظریے کے مطابق، ہماری تحقیق کے مطابق امامت اصول دین میں سے ہے، اصول اسلام میں سے ہے۔ جو اس کا منکر ہے واقع میں اس کا دین اور اسلام نامکمل ہے۔ لیکن چونکہ دوسری طرف ہمارے پاس ادلہ تعبدیہ موجود ہیں۔ دلیل تعبدی اس کو کہتے ہیں کہ جس دلیل میں حکم کی علت کو بیان نہ کیا گیا ہو، بس حکم ہو، کیوں ہے اس کیوں کو نہ بتایا گیا ہو۔ چونکہ ایسی ادلہ تعبدیہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو ہر اس شخص پر جو اظہار شہادتین کرتا ہے، یعنی وہ دلیلہ کہتی ہیں کہ ہر وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، تمام احکام اس پر ظاہراً نافذ ہیں۔ وہ بندہ پاک بھی ہے، اس کے ساتھ کاروبار بھی جائز ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے، اس کے ساتھ نکاح وغیرہ بھی جائز ہے، یہ تمام چیزیں۔ لہٰذا اس لیے ہمیں وہ پریشانی نہیں، چونکہ اگر ہمارے پاس یہ ادلہ نہ ہوتی تو پھر پریشانی ہوتی۔ چونکہ ادلہ تعبدیہ تمام احکام اسلامی کے اجراء کے لیے فقط شہادتین کو کافی سمجھتی ہیں، لہٰذا ہمیں یہ مشکل نہیں ہے۔ بس یہی وجہ ہے، آخری سطر پہ نتیجہ یہ نکلے گا، بس یہی وجہ ہے کہ توحید، نبوت اور قیامت ان کو ہم اصول دین میں سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن امامت اور عادل، چونکہ اس کے کافی لوگ مسلمان بھی منکر ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ اصول مذہب میں سے ہیں، ہم ان کا نام اصول مذہب قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا، اللہ کی عادل کا نہیں رکھتا، وہ شیعہ نہیں ہے۔ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن اس امامیہ نہیں ہو سکتا، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم ان کو، اگرچہ ہمارے نزدیک اصول دین میں سے ہے، لیکن ہم ان کا نام رکھتے ہیں کہ یہ دو اصول مذہب۔ اصول مذہب کا مطلب ہوگا کہ جو ان کو نہیں مانتا وہ جو کچھ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، فلاں بھی ہے، لیکن شیعہ نہیں ہے۔ مضافاً الی، یعنی دلیلیں چل رہی تھی کہ ہم نے گزشتہ آخر میں 2 آیت مجیدہ پڑھی کہ آیات کی روشنی میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ امامت اصول دین میں سے۔ مضافاً الی، آیات کے ساتھ ساتھ الی النبوی المستفیض، یعنی روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، احادیث بھی دلالت کرتی ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ روایت مستفیضہ عن الفریقین، شیعہ سنی سب نے اس کو نقل کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من مات وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ، اگر کوئی شخص مر گیا اور اس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، ماتا میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ پس معرفت امام وقت لازم ہے، واجب ہے، ورنہ جہالت ہے۔ هذا الحدیث یدل، کیا دلالت کرتی ہے؟ علی ان معرفت الامام، کہ اگر کسی شخص کو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل ہو گئی، ان حصلت ثبت الدین، اس کا دین کامل ہو گیا، اس کا دین ثابت ہو گیا، پتہ چل گیا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر پائے،
فلا دین لہ الا دین جہلی، مگر یہ ہے کہ اس کا دین پھر وہ دین جہالت ہے، یعنی گویا کہ وہ جاہل مرا، عالم نہیں مرا، گویا اس کو دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے اگر وہ امام وقت کی معرفت نہیں رکھتا۔ وفی خبر آخر، ایک اور حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس روایت کے مطابق پیغمبر نے یوں فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو شخص بھی مر گیا اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نصرانیہ، اب وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے، یعنی بغیر معرفت امام زمان، اب وہ ہو یہودیوں کی موت کرے مرے یا نصرانیوں کوئی فرق نہیں پڑتا، گویا وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ هو يدل، اب یہ روایت اس مضمون کی دعوت کرتی ہے کہ ان معرفت الامام ان حاصلات، کہ اگر انسان کو امامت کی معرفت حاصل ہو گئی، اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا، اس کی معرفت ہو گئی، ثابت الاسلام، اس کا اسلام ثابت ہو گیا، وَإِلَّا فَلَا إِسْلَامَ لَهُ، اس لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پھر فرق نہیں پڑتا وہ یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، اس کا مطلب ہے اسلام کا ثابت ہونا کسی بندے کا اپنے زمانے کے امام کی معرفت پر موقوف ہے۔ فرماتے ہیں وَكَيْفَ كَانَ فَإِذَا كَانَ مَدِي مفاد الحدیث ان معرفت الامام من مقومات الدین او الاسلام، حدیث کو دیکھو، حدیث کی روشنی میں کہ امامت کی معرفت مقوم دین ہے، معرفت امام نہیں تو دین نہیں، مقوم اسلام ہے، امام کی معرفت نہیں تو اسلام نہیں۔ جب معرفت امام اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر حدیث کی روشنی میں اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا، اسلام مکمل نہیں ہوتا، کیف لا تکون داخلۃ فی اصول الدین، کیسے یہ امامت اصول دین میں داخل نہیں ہوگی؟ لہٰذا یہ دلیل ہے کہ امامت اصول دین اور اساس دین میں سے ہے، اس لیے کہ اگر وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے تو اس کا اسلام ہی ثابت نہیں ہے ان روایات کی روشنی میں۔ ہاذا، خوب، یہ تو ہم نے چاند ایک نقل کی، مال غمز عن الاحادیث الکثیر المرویۃ فی جمامنا، یہ تو ہم نے دو روایتیں، آپ جائیں جناب وہاں پر اپنی کتب اربعہ میں جائیں، وسائل الشیعہ میں جائیں، جامع حادثیہ میں بہت ساری آپ کو روایات ملیں گی، التی تؤید ھذا المضمون، جو اسی مضمون کی لفظاً نہ صحیح لیکن مضمون کی تائید کرتے ہیں، جن کا لب لباب اور نتیجہ یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ الْمُحَقِّقُ اللَّاهِجِي بعد نقل کلام شارح المقاصد، گزارش کی تھی کہ شرح المقاصد محقق تفتازانی کی کتاب ہے، اس کی شارح المقاصد کا نظریہ نقل کرنے کے بعد محقق لاہیجی اصفہانی، اچھا، شارح المقاصد یعنی تفتازانی نے یہ کہا، کیا کہا؟ الذی قال، یہ پہلی عبارت ہے شرح المقاصد کی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ان مباحث الامامت علیق بعلم الفروع، امامت کی بات زیادہ لائق ہے کہ وہ فروعات کے علم سے ہو، یعنی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ امامت اصول سے نہیں بلکہ فروع میں سے ہے۔ تو اس محقق لاہیجی اصفہانی نے اس پر یہ کہا، وہ کہتے ہیں نہیں، ان جمہور الامامیت اعتقادو، تمام امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ ان الامامت من اصول الدین، کہ امامت فروع سے نہیں بلکہ اصول دین سے ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ عَالِمُوا،
چونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان بقاء الدین والشریعہ موقوف علی وجود الامام، کہ دین کی بقا، شریعت کی بقا موقوف ہے امام کے وجود پر، کما ان حدوث الشریعت موقوف علی وجود النبی، جیسے شریعت کا ایجاد نبی صاحب شریعت ہوتا ہے۔ غلط فہمی کا شکار نہ رہنا دوستان، نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، امام محافظ شریعت ہوتا ہے۔ نبی کو اللہ شریعت عطا کرتا ہے، پھر اس شریعت کی بقا کے لیے ڈیوٹی اس کو باقی رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ امام کی ہوتی ہے۔ پوری توجہ۔ فحاجت الدین الی الامام بمنزلۃ حاجتہ الی النبی، جیسے شریعت کے ہونے میں، اصل وجوب شریعت میں نبی کی احتیاج ہوتی ہے، اسی طرح بقائے شریعت میں اور حفاظت شریعت میں بھی امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت اللہ اپنے کسی نبی کو عطا کرتا ہے، نبی کی ضرورت ہوتی ہے شریعت کے لیے۔ آپ انبیاء میں پڑھتے ہیں کہ فلاں نبی صاحب شریعت تھا، فلاں صاحب شریعت تھا، تو پس جیسے شریعت کا ہونا محتاج ہے نبی کا، اس شریعت کی بقا اور حفاظت بھی محتاج ہے امام کی۔ محقق لاہیجی نے کہا کہ یہ نظریہ ہے امامیہ کا، جمہور امامیہ یعنی تمام امامیہ کا، اور واقعاً ہمارا نظریہ یہی ہے۔ ٹھیک ہو، ختم۔ اب ہم اس بات تک پہنچ گئے، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامَةَ أَصْلٌ مِّنْ أُصُولِ الدِّينِ، پس جب احادیث کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، ادلہ عقلیہ کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا کہ امامت اصول دین میں سے ہے، پوری توجہ، فَاللَّازِمُ فِيهِ تَحْصِيلُ الْعِلْمِ، اگر امامت اصول دین میں سے ہے تو پھر واجب ہے، لازم ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ آپ اس کا مرادی ترجمہ کریں، پھر وہاں تحقیق ضرورت ہے، وہاں جستجو ضرورت ہے، وہاں دلیل کے ساتھ آپ امامت کے قائل ہونا چاہیے۔ وَلَا يَكْفِي فِيهِ التَّقْلِيدُ، پھر وہاں تقلید نہیں چلے گی کہ میرے بزرگان 12 اماموں کو مانتے تھے، میں بھی مانتا ہوں، وہ علی کو امام مانتے تھے، میں مانتا ہوں، تقلید نہیں، تحقیق۔ تحقیق سے مراد جتنا آپ کا علم ہے اس کے مطابق آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ امام وقت کا ہونا ضروری ہے، یا فلاں ہمارے وقت کا امام ہے، بالدلیل ہو، لا بالتقلید۔ کیوں؟ فرماتے ہیں الذی لا یفید الا ظن، چونکہ تقلید مفید ظن ہے، مفید یقین نہیں ہے۔ لما عرفت من ان احتمال ضرر، اس لیے کہ اگر امامت بالدلیل ہم نہ سمجھیں تو ممکن ہے احتمال ضرر دنیاوی بھی ہے، احتمال ضرر اخروی بھی ہے، کہ پیغمبر کا قائم مقام کون ہے، امام کون ہے، منصوص من اللہ کون ہے، یہ ظن اس کے لیے نہیں چاہیے، احتمال ضرر یقین چاہیے۔ لا یدفع بسلوک طریق ظنی، احتمال ضرر، اب ضرر کو رفع کرنے کے لیے آپ کو ایسا راستہ اور طریقہ اپنانا ہوگا جس سے آپ کو یقین ہو کہ جو میں نے اپنایا ہے یہی شریعت اور پیغمبر کا راستہ اور بتایا ہوا درست ہے۔ وہاں ظن والا راستہ نہیں چلے گا کہ میرا گمان یہ ہے ایسا ہوگا، وہاں گمان نہیں، وہاں علم چاہیے، یقین چاہیے۔ بس ہمارے نزدیک امامت اصول دین سے،
اور جب اصول دین سے ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ یہاں تقلید نہیں، آپ تحقیق کریں، ادلہ ڈھونڈیں۔ آگے فرماتے ہیں ثم ان معنی کون الامامت من الاصول، جب ہم کہتے ہیں کہ امامت اصول دین سے ہے تو اصول دین سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وجوب الاعتقاد والتدین بوجود الامام المنصوب من اللہ تعالی، کہ واجب ہے ہم یہ عقیدہ رکھیں، لازم ہے کہ ہم اس کو اپنے دین کا حصہ بنائیں۔ کس بات کو؟ بے وجود الامام، کہ ایک امام ہے المنصوب من اللہ تعالی، جو اللہ کی طرف سے معین شدہ ہے، ہوتا ہے فی کل عصر، ہر زمانے میں، پیغمبر کے بعد اور بالخصوص و خاتمیتی، جب آخری نبی آ گیا سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں، کیا کہ سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد ہر زمانے میں ایک امام منصوب من اللہ ہوتا ہے، یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ختم۔ کما ان معنی کون ہے من الفروع، مثلا اگر ہم امامت کو اصول دین سے نہ سمجھیں اور فروع سے سمجھیں، فروع کا مطلب کیا؟ یعنی وجوب نصب احد، کہ کسی ایک شخص کو معین کرنا، للریاست والزعامت، کہ وہی رہنما، وہی لیڈر ہو، وہی پیشوا ہو، وہی سربراہ ہو، والانقیاد لا، اور اسی کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، فیما اذا لم ینسبو، اگر پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نسب نہیں کیا گیا تو پھر وہاں بات آ جائے گی کیا؟ فی کیفیت نسب المذکور، کہ جناب پیغمبر نے تو آپ نے بعد کسی کو نسب نہیں کیا، اب کیا کریں؟ بے اختیار بعض ہذه الامہ، آیا امت کے چند بڑے لوگ 5-10 بندے اکٹھے بیٹھ جائیں اور وہ کسی کو امام بنا دیں، یا بے اختیار جمیعہم، یا ساری امت جس پر جمع ہو جائے بس وہ امام بن جائے گا، او بے اختیار اکثرہم، یا زیادہ ووٹ جس کو مل جائیں گے وہ امام بن جائے گا، الی غیر ذالک۔ اگر فروعات میں آپ امامت کو شمار کریں گے اور ادھر کہیں کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو معین نہیں کیا تو پھر یہ آپشن رہ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اصول میں شمار کریں گے یہ سارے آپشن ختم، یہ کہ جب طے ہو گیا کہ امام کو اللہ نے نصب کرنا ہے، اسی نے معین کرنا ہے، پھر وہ لسان نبی پر کرے یا ہر امام اپنے بعد والا بتا کے جائے، لیکن اصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی تعین ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس اما بناء علی کونھا من الاصول، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ امامت اصول دین میں سے، فلا یبقى لہذا الکلام مجال، پھر وہاں یہ باتیں نہیں ہوں گی کون معین کرے گا، ساری امت کرے گی، زیادہ بندے کریں گے، چند، نہ، اصلاً ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا اپنا کام ہے کہ کس کو امام مقرر کرتا ہے۔ کما لا مجال لہ فی وجود النبی، جیسا کہ وجود نبی میں یہ بات نہیں ہوتی، کیا ہمیں اختیار ہے کہ ہم کسی کو نبی بنا لیں، یہ ساری امت اکٹھی ہو جائے اور کہے کہ بس آج کے بعد تو ہمارا نبی ہے؟ نہ، جیسے نبی بنانا امت کا کام نہیں ہے، امام معین کرنا بھی امت کا کام نہیں ہے۔ جیسے نبی معین کرنا اللہ کا کام ہے، شریعت دینا نبی کو اللہ کا کام ہے، امام مقرر کرنا اور امام کو محافظ شریعت قرار دینا یہ بھی سارا اللہ کا اپنا فعل ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں۔ ختم ہوگی بات۔ آگے فرماتے ہیں ثم ان الامامۃ اذا كانت الامامۃ اصلا من اصول الدین، اب جب طے ہو گیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امامت اصول دین میں سے ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ یلزم من فقدها اختلال الدین، جب امامت اصول دین میں سے ہے تو جو بندہ اصول دین میں سے کسی اصل کا قائل نہ ہو اس کا دین سالم نہیں رہتا، ناقص ہوتا ہے، مختل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جو بندہ بھی امامت کا قائل نہیں ہے،
کیا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے؟ ہمارا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نکاح شادی بیاہ تعلقات نہیں ہونے چاہیے چونکہ اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ مُقْتَضَى الْأَدِلَّةِ التَّعَبُّدِيَّةِ، اگرچہ ہم اس مرحلہ میں کہ امامت اصول دین سے ہے اور جو اصول دین میں سے کسی اصل کا منکر ہوگا اس کا دین اس کا اسلام کامل نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے پاس ادلہ تعبدیہ موجود ہیں۔ دلیل تعبدی اس دلیل کو کہتے ہیں جس میں حکم کی علت بیان نہ کی گئی ہو، دلیل تعبدی موجود ہیں۔ کیا ہوا؟ کفایت الشہادتین فی اجراء الاحکام الاسلامیہ فی المجتمع الاسلامی۔ آئمہ فرما گئے، پیغمبر فرما گئے کہ اس اسلامی معاشرے میں ہر وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اظہار کرتا ہے، کہتے ہیں شہادتین، جو بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو اتنا بھی کہہ دے اس پر تمام احکام اسلامی جاری ہوں گے۔ پس گویا عقیدہ امامت اصول دین سے ہونا وہ ایک حکم واقعی ہے، اور جو نہیں مانتے ان پر احکام اسلامی کا اجرا یہ حکم ظاہری ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ دو حکموں، ایک واقعی اور ایک ظاہری، اس میں کوئی تنافی بھی نہیں ہے۔ فی ظاہر الحال ولا ما لا فات بینہما، لہذا حکم واقعی اور حکم ظاہری میں کوئی منافات نہیں ہے کہ واقع میں تو اگرچہ چونکہ وہ اصل کے قائل نہیں ہیں، ان کا دین کامل نہیں ہے، لیکن چونکہ دلیلیں موجود ہیں کہ ظاہر میں ان پر تمام احکام اسلامی جاری ہوں گے، لہذا کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پس ولما ذکر، یہی وجہ ہے کہ ادلہ تعبدیہ منکر امامت پر تمام احکام اسلامی کے اجرا کی بات کرتے ہیں۔ یظہر وجہ تسمیت الامامت والعادل باصول المذہب، اسی لیے امامت اور عادل کو اصول مذہب کا نام دیا جاتا ہے کہ توحید، نبوت اور قیامت یہ اصول دین میں سے ہیں، ان کا منکر کافر ہے، جبکہ امامت اور عادل اصول مذہب ہیں، جو ان کا منکر ہے وہ شیعہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ مَعْنَاهُ بَعْدَ مَا عَرَفْتَ مِنْ كِفَایَةِ الشَّهَادَتَيْنِ تَعَبُّدًا فِي تَرَتُّبِ احکام الاسلام، اس لیے کہ جب بات طے ہوگی کہ ہمارے پاس ادلہ تعبدیہ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ شہادتین، جو توحید و رسالت کی گواہی دے، احکام اسلام اس پر مرتب ہوں گے، وہی کافی ہیں۔ ان انکارہما، لہٰذا اگر کوئی ہما کی ضمیر جاری امامت اور عادل کی طرف، اگر کوئی امامت اور عادل کا منکر ہے یعنی ان کو نہیں مانتا، تو امامت اور عادل کا انکار یوجب الخروج عن مذہب الامامیہ، یہ سبب بھی بنتا ہے کہ ہم اس کو شیعہ نہیں کہہ سکتے، کہ جو امامت اور عادل کا قائل نہیں وہ شیعہ نہیں۔ یہ اس کا موجب ہے لا ان اجراء الاحکام الاسلامیہ، نہ یہ کہ اس پر سرے سے کوئی حکم اسلامی ہی نہ ہوگا، نہ بلکہ ہم کہیں گے یہ بندہ شیعہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔